السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ خوشی ہوں گے ماشاءاللہ، کیونکہ زیادہ تر آپ خوش رہنے والے ہیں، ہوا کے دوش اڑنے والے ہیں، موسم بدل رہے ہیں اور بدلتے موسم آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ویسے اسٹرولوجیکل پوزیشن میرے سامنے آپ کا برتھ چارٹ یعنی ایکویریس کا بنا پڑا ہے۔ میری نظر کبھی کبھی نیچے جھکتی ہے تو اصل میں اپنے جوتے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اپنے کپڑے نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وہ کیا ہوتی ہے ذرا سا یہ دیکھ بھی لیجئے گا کہ یہ سائن ہے جس میں آپ کا ویک بنا ہوا ہے۔ تو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس قسم کی کیفیات ہیں آپ کی ذہن کی۔ تو آپ کی ذہنی کیفیات تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، سارا کچھ ہے، بہت کچھ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اخراجات شدت پہ ہیں، خرچ آنے سے پہلے، پیسے آنے سے پہلے خرچ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان رینوویشن، گھر، یہ ساری چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹریول ٹائم بھی آپ کا بنا ہوا ہے۔ بڑے عرصے سے اگر آپ نے کوئی ٹریول نہیں کیا تو اس کی ایک ڈیسپریٹ ڈیزائر بھی آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ کچھ پلان کرنا چاہتے ہیں، دیٹس ویری گڈ، اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ نکلنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے کچھ وقت بھی تھوڑا ٹف گزارا تھا، ڈیفیکلٹ گزارا تھا، اس کے اثرات بھی کبھی کبھی ہمارے اعصاب پہ ہوتے ہیں۔ ان سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ میں ویسے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پرواہ نہیں اپنی، میں تو فیملی گھر بہتر، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں، مرد حضرات گھر سے باہر کام کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے سب کچھ۔ خواتین بھی اگر گھر میں کچھ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ یقین کیجئے آپ ہی کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں۔ دونوں مل کے اس سوسائٹی کو بہترین طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی شکوہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر خواتین، آپ کی گھریلو خواتین، ہماری بہنیں مائیں اچھے طریقے سے اپنے نظام کو نہیں سنبھالتی تو ہم باہر اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صبح گھر سے نکلیں گے تو بیسیوں بکھیڑے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، لیکن آنے سے پہلے وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہوں گے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز میں بتاتا چلوں، بچوں کے ٹینٹرمز، ان کے مزاج، خاص کر اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، میں خواتین و حضرات سے بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا چیلنج ہے، آپ کے لیے مشکل ہے۔ مرد حضرات کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن مائیں بڑے مشکل حالات میں ہوتی ہیں بچوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کی شکایات سننے کے لیے، ان کی ایموشنل لائف کو بیلنس کرتے ہوئے، ان کی خواہشات جو فائنینشیل شارٹیج کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی اس کو جواز دیتے ہوئے۔ تو ہم سب ایک محاذ پہ ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ کر رہا ہوں اور وہ کم کر رہا ہے، اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹیاں سبھی نبھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نبھانے کی وجہ سے ہی ہم اپنے معاش کو، اپنے گھر کو، اپنے نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ آپ کا سائن یہ بھی مزے کا، دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ کچھ پرانے لوگ اپنی زندگی میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں سے متعلق بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کی شادی بیاہ رشتوں کا ٹائم ہے تو وہاں پہ بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ وقت جو ہے فیصلہ لینے کا ہے، عمل کرنے کا ہے۔ بلا وجہ چیزوں کو لنگر آن نہ کیجیے گا، شک میں مبتلا نہ ہوں۔ بچے اگر کسی چیز کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، تعلیمی معاملات میں اپنے پسند ناپسند پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی رائے ضرور سنیے گا۔ اسی طرح شادی کے بارے میں بھی آپ کی بیٹی بیٹا کوئی بھی رائے دینا چاہے، پسند ناپسند، اس کو امپورٹنس دیجیے گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں طلاق کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے۔ اس سے پہلے لوگ کمپرومائز کیا کرتے تھے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا کہ شادی کے بعد زندگی کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، خاص کر بچوں کے بعد۔ اب زندگی بہت آسان ہو چکی ہے، ہم بولڈ ہو چکے ہیں، خاص کر ینگ لڑکے لڑکیاں زیادہ اس معاملے میں کوئک ڈیسیژن میکر ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کیوں ہم اپنی زندگی کو خراب کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا وقت ہوتا ہے، اور اس کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب آپ شادی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ریورس ڈیسیژن کا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کا آپ کی ذات کے اوپر حق آدھا رہ جاتا ہے۔ کیوں کہ آنے والی اولاد، آنے والے بچے وہ خود نہیں آئے، آپ نے انہیں اپنی محبت سے، پیار سے، یہ سوچتے ہوئے کبھی کبھی پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کا رشتہ سٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا، تو لہٰذا ان کو زندگی چاہیے اور آپ ان کو دینے والے ہیں۔ میرے پاس آنے والے بہت سے ایسے کلائنٹس جن کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جوانی بڑھاپے تک کی عمر میں بہت سے ایسے ٹراماز ہوتے ہیں، سائیکلوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں جس کے اثرات ان کے ماضی سے اٹھتے ہیں، کبھی کبھی بہت بچپن سے اٹھتے ہیں۔ تو
تو لہٰذا اتنی ڈیلیکیٹ سافٹ شخصیت کو سمجھنے کے لیے آپ ان کا سہارا بنیں، ان کا خیال کریں، بچوں کو ساتھ لے کے ضرور چلیں۔ تو جناب یہ ہے صورتحال۔ کریئرس کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتاتا چلوں کہ آپ کا وقت تو اچھا ماشاءاللہ، چیزیں آپ کی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کو شکوہ ہے کہ میری جتنی مطلب آمدن ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی، میرے اخراجات زیادہ ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ ایکسپینس یہ وقت سب پہ ہی ہم بھاری ہے، پورے ملک پہ بھاری ہے، کیونکہ ہمارے ایسے اس طرح کے ہمارے بلز، پیٹرول، گیس اس طریقے سے جا رہی ہے کہ جہاں چھوٹا بڑا سب پریشان ہے، کسی کو نہیں کہہ سکتے امیر غریب، سب اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہے، آپ تنہا اکیلے نہیں ہیں، سبھی اس مشکل کا شکار ہیں، سبھی اپنے اپنے طور پہ کچھ علاج ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ بھی علاج ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور علاج کیا ہوگا؟ اپنا ہی پیٹ کاٹیں گے، ہوگا تو کچھ بھی نہیں، معذرت یہی حل دکھائی دیتا ہے، اور کر کیا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اور ہیلتھ سے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں، صحت خاص کر ہے، آپ کے موڈ سوئنگز آپ کو زیادہ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ وہ آپ کی زیادہ اہم ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چونکہ آپ کا سائن ایئر ہے، ہوا سے متعلق ہوتا ہے، تو ہوا جیسے رنگ بدلتی ہے اسی طرح آپ بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز خلاف مزاج یا خلاف توقع ہے تو زیادہ دیر تک خاموش نہ رہیے گا، پیار سے شکوہ کیجیے گا اور ریلیشن شپ کو بہتر اور ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہے جناب اس ہفتے کی صورتحال۔ اگلے ہفتے آپ کا کنڈلی، آپ کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے آپ کے بارے میں، یہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اور ساتھ ساتھ میرا بھی خیال رکھیے۔ آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا۔ جو کیفیت میں نے آپ کی بتائی تھی وہ ہم سب کی ہے، تو لہٰذا اپنے ساتھ دعا کریں تو دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا، تو رب رکھا۔